بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. محترم بزرگوں، دوستوں اور میری ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دین کا حامل بنایا جس دین کو اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ پسند کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ سب سے پیارا اور سب سے محبوب اگر کوئی دین اللہ کے نزدیک ہے تو وہ ہے دین اسلام. اور اس کے ساتھ ہمیں صرف نام کا مسلمان نہیں بنایا بلکہ ہمیں اس فرقے سے بنایا جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا فرقہ ناجیہ، یعنی اہل السنہ والجماعہ، قرآن، حدیث اور سلف صالحین کی اقتداء کرنے والے. الحمدللہ علی ذالک. محترم حاضرین، یہ دن کئی ناحیوں سے بڑا خاص ہے. اس دن کی بڑی خصوصیت ہے. ایک یہ کہ یہ رمضان کا پہلا دن رمضان کی خصوصیات کو لیے ہوئے، اور دوسری مسلمانوں کی عید یوم الجمعہ، رمضان کا پہلا دن، اور اس کے ساتھ یہ مسلمانوں کی عید جمعہ کا دن. یہ بہت ساری خصوصیات کا حامل ہے. میں جن باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ رمضان کی جو اتنی اہمیت حاصل ہے اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زیادہ احادیث آئی ہیں. قرآن میں اکثر مقامات پہ اس رمضان کے مہینے کا تذکرہ آیا ہے. حالانکہ قرآن میں مہینوں کی تعداد 12 بتائی گئی کہ مہینوں کی تعداد 12 ہے.
ان 12 مہینوں میں رمضان کے مہینے کا اتنا تذکرہ کیوں؟ رمضان کا مہینہ اتنا زیادہ اللہ کے رسول کی حدیثوں میں مذکور کیوں؟ رمضان کا مہینہ، اس کے کئی خصوصیات ہیں، پورے کا احاطہ کرنا ناممکن ہے۔ اس کی ایک خصوصیت جس کی وجہ سے رمضان کا مہینہ اہم ہے، اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، وہ یہ کہ رمضان ہی کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت کا وہ کلام اللہ قرآن مجید، جو ہماری کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لائی ہوئی کتاب جو اس امت کو ملی، اللہ کا کلام، یہ اسی مہینے میں نازل ہوا، جس پر عمل کرنا جو کتاب ہدایت ہے، جس کے بارے میں کل میں نے کچھ باتیں بتائی تھی۔ قرآن مجید، یہاں پہ ایک چیز کی وضاحت کر دوں کہ قرآن کے بارے میں کہا گیا کہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، اسی طرح ایک دوسری آیت میں کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے شب قدر میں اس کو نازل کیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف واقعات کے وقت قرآن کا کچھ حصہ نازل ہوا ہے، تو اس میں قرآن ایک جگہ جو نازل ہوا وہ ایک ہی مرتبہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن ایک ہی مرتبہ نازل ہوا، وہ شب قدر میں نازل ہوا۔ اور شب قدر کس میں آتی ہے؟ رمضان کے مہینے میں آتی ہے۔ اس وجہ سے کہا گیا کہ آسمان دنیا پر جو قرآن کا نزول ہوا وہ ایک ہی مرتبہ میں ہوا، اور وہ لیلۃ القدر کو ہوا تھا، اور لیلۃ القدر رمضان کے مہینے میں پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد قرآن کا تھوڑا حصہ اللہ کے رسول کی 23 سالہ زندگی میں قرآن کا تھوڑا حصہ مختلف واقعات کی روشنی میں جب جتنے کی ضرورت پڑی اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا۔ تو یہ ایک اشکال تھا، اس کا ازالہ تھا۔ قرآن سے جس کا بھی رشتہ جڑا وہ اس کا مرتبہ بڑھ گیا، وہ مقدس ہو گیا۔ کیسے؟ قرآن کو لے کر جو فرشتہ قرآن کو لے کر اللہ کے رسول کے پاس آیا، وہ فرشتوں کا سردار ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اور یہ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ سارے مہینوں کا سردار ہے، یعنی رمضان کا مہینہ، ایسے فضیلت والا مہینہ کوئی اور نہیں۔ اور یہ قرآن جس رات میں نازل ہوا، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر۔ اللہ اکبر! جس رات میں نازل ہوا اس رات کی کتنی بڑی فضیلت بتائی گئی۔ یہ جس نبی پر نازل ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو سارے انبیاء کے سردار، یعنی گویا کہ قرآن کا رشتہ جس سے بھی جڑا اس کا مرتبہ بڑھا ہے، اس کا مرتبہ اونچا ہوا ہے۔ قرآن کا تعلق اس رمضان سے بڑا گہرا ہے۔ قرآن کا تعلق حضرت جبرائیل علیہ السلام سال میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول کو رمضان کے مہینے میں قرآن مدارسہ ہوتا تھا، یعنی حضرت جبرائیل ان سے اللہ کے رسول سے سنتے تھے، سناتے تھے۔ رمضان میں ایک مرتبہ قرآن کا مراجعہ کرتے تھے اللہ کے رسول، لیکن صرف آخری ایام میں، جس سال اللہ کے رسول کی وفات ہوئی اس سال حضرت جبرائیل نے 2 مرتبہ اس کا مدارسہ کرایا، یعنی اللہ کے رسول نے 2 مرتبہ سنایا اس کو۔ تو گویا کہ قرآن کو رمضان میں پڑھنا اور اس سے زیادہ تعلق رکھنا یہ اللہ کے رسول کی سنت سے ثابت ہے۔
اسی طرح اللہ کے رسول کی ایک حدیث جس میں کہا کہ یہ قرآن جو ہے، یہ قرآن ایک حرف اگر آپ پڑھتے ہیں تو 10 نیکیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسے بڑھا چڑھا کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہا اللہ کے رسول نے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف لام میم، الف حرف ولام حرف ومیم حرف، کہ الف الگ ایک حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ یعنی صرف آپ کہتے ہیں الف لام میم تو آپ کو 30 نیکیاں لکھ دی گئی۔ اللہ اکبر۔ میں نے جیسا کہ بتایا تھا کہ اللہ کا خصوصی انعام اس امت پہ ہے، امت مسلمہ پر خصوصی انعام ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس امت کو اور آگے بڑھائے، اور نیکیوں میں آگے بڑھائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے مواقع دیتا ہے۔ تو رمضان میں قرآن جیسی مقدس کتاب، جو کتاب ہدایت ہے، جو ہمارے لیے روشنی ہے، قرآن جس کے نقش قدم پر چل کر ہی ایک مسلمان کامیاب ہو سکتا ہے، ایک انسان اس کو اپنائے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کا نزول اس مہینے میں ہوا، قرآن اس مہینے میں نازل ہوا۔ یہ ایک رمضان کی خصوصیت ہے۔ دوسری خصوصیت، رمضان کے مہینے کی دوسری خصوصیت ہے روزہ۔ انسان روزے رکھتا ہے، انسان مسلمان روزے رکھتا ہے۔ روزہ کہتے ہیں، صوم کہتے ہیں رک جانے کو، یعنی انسان اپنی بہت ساری خواہشات سے رک جاتا ہے، کھانے پینے سے رک جاتا ہے، اس کی منچاہی چیزوں سے رک جاتا ہے۔ اور روزے کا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور ایک دوسری حدیث میں کہا، اس حدیث کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روزہ بندے نے میرے لیے رکھا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور دوسری حدیث میں کہا کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھا، میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ یہ دوسری حدیث ہے، دوسری روایت ہے۔ محترم حاضرین، یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے، فرشتوں کو خبر ہوتی ہے کہ اس کے لیے اتنا ثواب ہے، اس کے لیے یہ ثواب ہے، لیکن روزے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِنَّهُ لِي، وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ آپ سوچ کر دیکھیں کہ آپ انعامات کی تقسیم کر رہے ہوں اور جو مالک ہو وہی تقسیم کر رہا ہو، اور وہ کہے کہ میں تمہارے لیے ایک خاص انعام رکھا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جن لوگوں نے انعام پایا ان لوگوں سے اچھا انعام اس کا ہوگا کہ نہیں؟ جو شخص مالک ہو، مالک کل ہو، اور وہ بدلہ دینے جائے، مثال کے طور پر کوئی اکاؤنٹنٹ آپ کو سیلری دیتا ہے، لیکن اگر مالک ہی دے تو اس سے کیا توقع رکھتے ہیں آپ؟ اس سے توقع یہ ہوتی ہے کہ بڑھا کر ہی دے گا۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ۔ آخر وہ کون سی طاقت ہوتی ہے، آخر وہ کون سی قوت ہوتی ہے جو بند کمرے میں پانی کا گلاس رہتے ہوئے، جوس رہتے ہوئے، انواع و اقسام کی نعمتیں رہتے ہوئے، آخر وہ کون سی طاقت ہے جو ایک انسان کو تڑپتا ہوا برداشت کرنے پر مجبور کرتی ہے؟ بند کمرے میں کوئی نہیں دیکھتا، لیکن وہ شخص وہ جوس کا گلاس منہ تک، اپنے لب تک نہیں لے جاتا۔ آخر وہ کون سی طاقت ہے؟ یہی ادا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر یہ بندہ چاہتا تو بند کمرے میں جو چاہے کر سکتا تھا، لیکن صرف میرے لیے، میرے ڈر سے اس نے ان چیزوں سے رک گیا جن چیزوں سے میں نے روک دیا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا، اور دوسری روایت میں کہا کہ میں ہی اس کا بدلہ ہوں، اور جس کا بدلہ مالک خود ہو اس کا کیا پوچھنا۔ محترم حاضرین،
یہ روزہ اس رمضان کے مہینے میں ہونے کی وجہ سے یہ ایک بہت بڑی خصوصیت ہے اس رمضان کی۔ ایک تیسری خصوصیت رمضان المبارک کی وہ یہ کہ اس مہینے میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ دیکھیے شیطان جو ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ شیاطین جب قید کر دیے جاتے ہیں تو ہم برائی رمضان میں کرتے کیوں ہیں؟ دیکھیے شیاطین الجن وہ قید کیے جاتے ہیں، شیاطین الانس، شیاطین کی 2 قسمیں ہیں، ایک انسانوں کے شیطان ہوتے ہیں اور جنوں کے بھی شیطان ہوتے ہیں۔ شیاطین الجن ان کو قید کیا جاتا ہے، شیاطین الانس تو آپ کا نفس ہے، آپ کا نفس جو نفس امارہ ہے۔ نفس کی 3 قسمیں آپ نے سنی ہوگی، اس میں نفس امارہ جو ہے، جو آپ کو برائی کی طرف ابھارتا ہے، جو آپ کو کہتا ہے کہ چل برا کر لے، چند دن ہیں تمہارے پاس، کچھ برائیاں کر لے، جو وہ نفس امارہ ہے جو برائی پر اکساتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ ہمارا نفس، شیطان تو قید کیا گیا لیکن آپ کا اپنا نفس نفس امارہ جو شیطان ہے وہ تو آپ کے ساتھ ہے۔ اس لیے نفس امارہ کو اگر کسی نے مار دیا، یعنی مطلب یہ کہ نفس امارہ جو ہمیں برائی پر ابھارتا ہے، برائی کرنے کے بعد ایک اور نفس کی صفت ہے، وہ کون سی ہے؟ نفس لوامہ، جو ہمیں ملامت کرتی ہے کہ تو نے ایسا کیوں کیا، تو نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو کیوں کیا، یعنی ہمیں گناہ کے بعد ہمیں ملامت کرتا ہے، یہ نفس لوامہ ہے۔ اور نفس مطمئنہ وہ ہے جس کے بارے میں کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ نفس مطمئنہ وہ ہے جو ایک دم اطمینان کے ساتھ کہتی ہے کہ تو اپنے رب کی طرف لوٹ جا، اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے وہ تجھ سے راضی ہے۔ تو نفس امارہ جو ہے وہ ہمیں برائی کی طرف ابھارتا رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ چڑھتے ہی آپ کے نفس کو بھی قید کر دیا جائے۔ اگر نفس امارہ کو جس نے نہیں مارا، کسی نے، فارسی شاعر نے کہا تھا کہ کسی بڑے سے بڑے اژدہے کو مار دیا لیکن اپنے نفس امارہ کو نہیں مارا تو کچھ بھی نہیں مارا۔ نفس امارہ کو گر نہ مارا، اس طرح سے ایک شعر ہے فارسی کے شاعر کا۔ تو نفس امارہ تو ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں بھٹکا سکتا ہے، ہمیں برائی پر ابھار سکتا ہے۔ اگرچہ کہ شیاطین قید کر دیے گئے، اللہ کی طرف سے ہمیں ایک انعام، ایک نعمت دی گئی کہ شیاطین کو الگ کیا گیا، قید کیا گیا۔ اور یہ ہوتے ہی جہنم کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں، یعنی رمضان کے مہینے میں جہنم کے دروازے بند، اور جنت کا کوئی بھی دروازہ ایسا نہیں ہوتا جو بند ہو، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! یعنی تین چیزیں یہاں پہ موجود ہیں، ایک تو شیاطین کا قید کر دیا جانا، جہنم کا بند کر دیا جانا، اور جنت کا کھول دیا جانا۔ یہ اللہ کی نعمت نہیں تو اور کیا ہے؟ اس مہینے میں جو ہم روزہ رکھتے ہیں، اللہ اکبر، اس کی اللہ کے نزدیک کتنی قدر ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا دروازہ ہے جس سے صرف اور صرف روزے دار ہی داخل ہو سکتے ہیں، کوئی اور اس میں نہیں جا سکتا۔ باب الریان، اس دروازے سے صرف اور صرف روزے دار ہی داخل ہو سکتے ہیں، یعنی روزے داروں کے لیے جنت کا ایک خاص دروازہ اللہ نے مقرر کر دیا، اس سے کوئی اور نہیں جا سکتا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی نعمت کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہاں سوچنے والی اور غور کرنے والی بات یہ ہے کہ چند لوگ ایسے ہیں جو مختلف قسم کے بہانے، ڈاکٹر کی سرٹیفکیٹ
یا کچھ چیزیں، اس میں بہت سارے مریض بھی ہوتے ہیں، میرا ان پر اعتراض نہیں ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے جو بیمار ہیں ان کے لیے اللہ نے اجازت دی ہے، فی ایام اخر، کہا کہ اگر کوئی بیمار ہے بعد میں رکھ سکتا ہے، کوئی عذر ہے بعد میں رکھ سکتا ہے، اس سے میرا مضائقہ نہیں ہے۔ میرا سوال ان لوگوں سے ہے جن کے پاس یہ مہمان رمضان کا مہینہ آیا لیکن صرف اس وجہ سے رمضان کا روزہ اس وجہ سے نہیں رکھتے کہ انہیں بھوک لگتی ہے، اس وجہ سے نہیں رکھتے کہ انہیں خواہشات کو پورا نہیں کرنا ہوتا ہے، نہیں ہوتی ہے رمضان کے روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ محترم حاضرین، اس سے بڑا بدبخت کوئی اور نہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ممبر پہ چڑھ رہے تھے، جیسے ممبر ہے یہ، ممبر پہ چڑھ رہے تھے، ایک مرتبہ کہا آمین، پھر دوسری مرتبہ کہا آمین، پھر تیسری مرتبہ کہا آمین۔ یہ تینوں میں حضرت جبرائیل اللہ کے رسول سے کہہ رہے تھے کہ وہ شخص، یعنی ایک مرتبہ حضرت جبرائیل نے کہا کہ وہ شخص برباد ہو جائے، خائب و خاسر ہو، جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور پھر اس سے نکل گیا اور اپنے گناہوں کی معافی نہ کرا لی ہو۔ آپ کہیے آمین، تو اللہ کے رسول نے کہا آمین۔ آمین کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تو قبول کر، استجب، کہ اللہ تو قبول کر۔ گویا کہ حضرت جبرائیل نے کہا کہ وہ شخص نامراد ہے، برباد ہو جائے، جو رمضان کے مہینے کو پایا اور اپنی پوری معافی نہ کرا لی ہو۔ گویا کہ اس بات میں اشارہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں اپنے پورے گناہ معاف کروا لے تو کروا سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت جبرائیل نے کہا کہ وہ شخص خائب ہو، یعنی برباد ہو، جس نے اپنے گناہوں کی معافی تلافی نہ کرا لی ہو۔ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص چاہے تو رمضان کے مہینے میں اپنے سارے گناہوں کی معافی کرا سکتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آیا، یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے پاس، لیکن اس کو گزارنا کیسے ہے؟ اس کو گزارنا کیسے ہے؟ دیکھیے، زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح، کہ اگر تم نے صبح کر لی ہے تو شام کا انتظار مت کرو، اگر تم نے شام کر لیا ہے تو صبح کا انتظار مت کرو۔ اور اسی لیے کہا گیا کہ ہر نماز ایسی پڑھو گویا کہ وہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ اس نماز کے بعد والی نماز آپ کو ملے گی کہ نہیں۔ یعنی شریعت نے ہمیں کتنا بے رغبت کیا ہے اس دنیا سے، شریعت نے، اسلام نے ہمیں اس دنیا سے کتنا بے رغبت کیا ہے۔ کہا کہ جس نماز کو تم پڑھ رہے ہو اس کو آخری نماز سمجھو۔ اسی طرح رمضان کا مہینہ، اس رمضان میں ایسی نیکی کرو، ہم سب ایسی نیکی کریں اور اتنے جد و جہد کریں ایسا لگے کہ یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے، یہ سوچ کر عبادت کریں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان میری زندگی کا آخری ہو، اگلے رمضان کو میں پاؤں یا نہ پاؤں میں نہیں جانتا۔ کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ اس کی زندگی کتنی تھی، کتنی ہے، کتنی باقی ہے۔ اس لیے ہر شخص کو عبادت کرتے ہوئے یہ سوچ کے عبادت کرنی چاہیے کہ اس کی یہ آخری عبادت ہے۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ اپنے روزے دار بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِحِ الْمِسْكِ۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جب انسان بھوکا ہوتا ہے، انسان کو جب بھوک لگتی ہے تو اس کے منہ سے ایک قسم کی بدبو آتی ہے، ایک قسم کی بدبو آتی ہے اس کے منہ سے۔ اس بدبو کو اللہ کے رسول نے کہا اطیب من ریح المسک، کہ مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ اللہ کے نزدیک وہ بو ہے جو
روزے دار کے منہ سے آتی ہے، روزے دار کے منہ سے آتی ہے۔ اور یہ روزہ ڈھال ہے، الصیام جنہ، روزہ یہ ڈھال ہے ہمارے لیے، کس سے؟ جہنم کی آگ سے، اللہ کے عذاب سے۔ یہ روزہ رکھنا، اس کی ضرورت ہمیں ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ آپ عبادت کریں اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، ہم عبادت کریں ہمیں فائدہ ہوگا۔ اللہ کی ملکیت میں اس سے ذرہ برابر نہ نقصان ہو سکتا ہے اور نہ ہی ذرہ برابر اللہ کی ملکیت میں فائدہ ہو سکتا ہے۔ انسان اگر عبادت گزار ہے، عبادت کرتا ہے تو اس کا فائدہ اسے ہے، اللہ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں اسے دوں۔ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ تم عبادت کرو، روزے رکھو، نمازیں پڑھو، میں دینا چاہتا ہوں انعام۔ محترم حاضرین، یہ رمضان کا مہینہ ایک مہمان ہے ہمارے لیے، اس میں اپنا تعلق قرآن سے جوڑیں، اپنا تعلق مساجد سے جوڑیں اور اپنا وقت زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو ترجیح دیں۔ یعنی آپ کے سونے کا اگر 8 گھنٹہ ہے تو اس میں سے 6 گھنٹہ ہی سوئیں، 2 گھنٹہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ اس کے لیے قرآن کو پڑھیں۔ قرآن کا پڑھنا، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا، یہ اللہ کے رسول کی سنت سے ثابت ہے کہ مدارسہ ہوا کرتا تھا۔ اور ایک چیز میں بتا دوں کہ قرآن کو یوں ہی پڑھ لینا، یوں ہی پڑھ جانا بغیر تدبر کے، اس کا بھی ثواب ہے، لیکن قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑھنا، قرآن کو سمجھ کے پڑھنا، یہ مطلوب ہے، یہ مطلوب ہے۔ قرآن کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو طاق میں سجا دیا جائے، اچھے اچھے غلاف لگا دیے جائیں، ہدیے میں پیش کر دیا جائے۔ قرآن ایسی کتاب نہیں ہے۔ قرآن ایک کتاب ہدایت ہے، اس سے ہمیں تدبر کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، اور اس میں جو چھپے ہوئے موتی ہیں اور اس میں جو چھپے ہوئے خزانے ہیں اسے نکالنا ہے۔ محترم حاضرین، یہ رمضان کے مہینے کی خصوصیت، ایک بہت بڑی خصوصیت صلاۃ التراویح ہے۔ صلاۃ التراویح، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جس نے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے قیام اللیل کیا، یعنی تراویح کی نماز پڑھی، غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اس کے اگلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اللہ اکبر! ہماری زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جو گناہ کے بغیر گزرتا ہو۔ کوئی صبح ایسی نہیں ہوتی ہماری جس میں گناہوں کا حصہ نہ ہو، کوئی بھی ایسی شام ہماری زندگی میں نہیں گزرتی جس میں گناہوں کا حصہ نہ ہو۔ اور موجودہ دور میں اگر کوئی شخص کہے کہ ایک دن میں بنا گناہ کے گزار دیا تو وہ اس دور کا ولی کہلائے گا۔ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میں نے پورے دن میں ایک بھی گناہ نہیں کیا ہے تو اس دور کا ولی کہلائے گا وہ شخص، کیونکہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہم میں سے کسی کا عمل، 1 گھنٹے کا عمل بھی اگر دیکھ لیا جائے تو وہ 1 گھنٹے کا عمل بھی خالص نظر نہیں آتا۔ اللہ المستعان۔ اللہ کے رسول نے کہا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ رمضان میں جو تراویح کی نماز پڑھی ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے، احتساب کا مطلب ہوتا ہے کہ ثواب کی امید رکھنا، کہ اللہ سے امید رکھنا کہ اللہ ہمیں دے گا، اللہ ہمیں اس کا بدلہ دے گا۔ یہ امید رکھتے ہوئے 2 شرطیں ہیں، ایک ایمان ہونا چاہیے اور دوسرا امید ہونی چاہیے۔ ہمارا ایمان
بین الخوف والرجا ہے۔ ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں ہم یہ امید رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس کا بدلہ دے گا، اور اس کا مطالبہ بھی ہم اللہ سے کرتے ہیں۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ہمارے کتنے ایسے گناہ ہیں جو ہم جانتے تک نہیں، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے، سب سے بڑے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں اور گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ جب ہم کسی چیز کو گناہ سمجھیں گے تو اس کا چھوڑنا آسان ہوتا ہے، یعنی آپ کے نفس لوامہ آپ کو ملامت کرے گا اور وہ کہے گا کہ تو نے ایسا کیا، تجھے نہیں کرنا چاہیے، لیکن جب آپ اسے گناہ سمجھیں گے ہی نہیں تو آپ کا نفس کبھی آپ کو ملامت نہیں کرے گا، اور گناہوں میں ایسے ہی بڑھتے چلے جائیں گے جیسا کہ آپ گناہ کر ہی نہیں رہے ہیں، ایسا سمجھ کر بڑھتے چلے جائیں گے۔ محترم حاضرین، صلاۃ التراویح یہ رمضان کی بہت بڑی خصوصیت ہے۔ ایک اور خصوصیت ہے، وہ ہے لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر، اس کے بارے میں خصوصی خطبہ ہوگا انشاءاللہ، ابھی وقت اجازت نہیں دیتا۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہماری ہر گھڑی کو بابرکت بنائے، اور ہمارے ہر ایک چھوٹے بڑے ہر ایک عمل کو اللہ رب العزت قبولیت بخشے، اور ہمیں جب تک اس دنیا میں باقی رکھے اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت کرتا ہوا باقی رکھے، اور جب ہمیں موت آئے تو اللہ کے سچے دین پر اور محبوب دین پر ہمیں موت آئے، جس کو اللہ رب العزت سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔